سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت تھی سورہ توبہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں؟ تو بتایا تھا فقیر، محتاج اور زکوٰۃ جمع کرنے والے کارکن لوگ، جن کا دل پر جانا منظور ہے یا دل پر جانا منظور ہے، اس کی تحقیق کر لینا، یعنی دل جوئی منظور ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں اور جو تاوان بھرے، اور اللہ کے راستے میں اور راہ کے مسافر کو، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، یہ بتلایا گیا تھا۔ تو صدقات کے 8 مصارف میں سے 4 کا بیان ہوا تھا، فقراء، مساکین اور مؤلفت قلوب اور عاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو بھی اس میں سے تنخواہ دی جائے گی۔ ان چاروں کا حق حرف لام کے تحت بیان ہوا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب۔ آگے ہے وفی سبیل اللہ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہاں فی لائے ہیں، یہاں لام نہیں ہے، تو وہاں لام، یہاں پر فی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ فی کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ زیادہ، وہ بھی حقدار ہے، یہ بھی حقدار ہے زکوٰۃ کے، لیکن یہ زیادہ حقدار ہے۔ فی کے ذریعے یہ بتلایا، اس لیے کہ فی ظرفیت کے لیے بولا جاتا ہے، یہ ظرف یعنی برتن، جس کی وجہ سے یہ معنی یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقات کو ان لوگوں کے اندر رکھ دینا چاہیے، اور ان کے زیادہ مستحق ہونے کی وجہ ان کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے۔ گردن والے، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہو، پھر رقاب والغارمین، اور جو لوگ قرض دار ہیں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، کوشش کرنے والے، وابن السبیل، اور راہ کا مسافر، یہ لوگ زیادہ ضرورت مند ہے، کیونکہ جو شخص کسی کا مملوک یعنی غلام ہوگا وہ بنسبت عام فقراء کے زیادہ تکلیف میں ہے۔ اسی طرح جو کسی کا قرض دار ہے اور قرض خواہوں کا اس پر تقاضا ہے، وہ عام غربا فقراء سے زیادہ تنگی میں ہیں، اپنے اخراجات کے فکر سے بھی زیادہ قرض داروں کے قرض کی فکر اس کے ذمہ ہے۔ ان باقی ماندہ 4 مصارف میں سب سے پہلے وفی الرقاب کو ذکر کیا۔ رقبتن کا مطلب ہے گردن، رقاب کا مطلب ہے، رقاب اس کی جمع ہے۔ عرف میں اس شخص کو رقبہ کہتے ہیں جس کی گردن کسی دوسرے کی غلامی میں مقید ہو۔ پہلے جنگیں ہوتی تھی تو پکڑ کے لائے جاتے تھے، غلام بنتے تھے، بازاروں میں بکتے تھے تو کچھ لوگ باندی غلام کو خرید لیتے تھے، تو اس کی گردن آ گئی مالک کے قبضے میں۔ اب کیا کرنا ہے کہ روزانہ جانا ہے، لوہار ہے تو لوہاری کا کام کرو، اور اگر کہیں نجار ہے تو بڑھئی کا کام کرو، جو مزدوری آتی ہے وہ کرو، جو روپیہ ملے تم کو، 100 روپیہ ملا، 50 ہم کو دو، 50 تم رکھو۔ باندی ہے تو کہیں کسی کے گھر میں جھاڑو پوچھا کر لو وغیرہ وغیرہ، پیسے ملیں گے، آدھے لا کر ہم کو دو، آدھے تم رکھو، ایسا طے ہوتا تھا۔ یہ کیوں کرتے تھے زبردستی؟ بندھوا مزدوری، تو گردنیں پھنسی ہوتی تھی۔ اب جب تک کہ تم ہمارے غلام ہیں، ہم کو مال لا کر دیتے رہو۔ تو رقبہ کا مطلب ہے گردن،
جس کی گردن کسی دوسرے کی غلامی میں مقید ہو اس کو کہا جاتا تھا رقبہ. تو زکوٰۃ کی رقم کس کو دی جائے گی؟ کسی کی گردن چھڑانے میں کام آئے گی، اس میں دی جائے گی. فقہا کا اختلاف ہے رقاب سے مراد اس آیت میں کیا ہے. جمہور فقہا محدثین اس پر ہیں کہ اس سے مراد وہ غلام ہیں جن کے آقاؤں نے کوئی مقدار مال کی متعین کر کے کہہ دیا ہے کہ اتنا مال کما کر ہمیں دے دو تو تم آزاد ہو، جس کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں مکاتب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ روزانہ کا تھوڑا تھوڑا چھوڑو، ایسا کرو، ایک کام کرو، 1,00,000 روپیہ لا کر کہیں سے جمع کر کے مجھے دے دو، تم کو میں 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، لے لو، چندہ کر لو، کسی سے مدد لے لو، قرضہ لے لو، پھر تم آزاد. سمجھیں؟ 10 لاکھ دے دو، 1 لاکھ دے دو، پھر تم آزاد. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اس میں مدد کرتے تھے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے 1,00,000 روپیہ جمع کرنا ہے، 20 آدمی جمع ہو گئے، 5,000 ہزار دے دیا، 1,00,000 روپیہ ہوا، وہ گیا، صاحب آپ کے پیسے لو، آج سے میں آزاد. احکام بدل گئے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایسے ہی باندی بھی اپنے آپ کو آزاد کرا لیتی تھی. تو یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ کی رقم سب سے پہلے جمع کر کے اس غلام کو آزاد کرو، آزادی انسان کا حق ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے وفر رقاب، کہ کوئی مکاتب ہو. اب مکاتب میں سمجھ جایا کرو، مالک نے کہہ دیا اتنا مال لاؤ تم آزاد ہو، تو اس کو چھڑانے میں آپ مدد کرو اور زکوٰۃ کی رقم دو، انفرادی دو یا بیت المال سے دو، زکوٰۃ کی رقم یہاں پر دے سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ قسم غلاموں کی باتفاق مفسرین و فقہا لفظ وفر رقاب کی مراد ہے. یہ تو طے ہے، وفر رقاب جب بھی بولا جائے گا مکاتب غلام مراد لیا جائے گا، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، کہ رقم زکوٰۃ ان کو دے کر ان کی گلو خلاصی کا مطلب کیا ہوا؟ گردن چھڑانا میں امداد کی جائے. ان کے علاوہ دوسرے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا یا ان کے آقاؤں کو رقم زکوٰۃ دے کر یہ معاہدہ کر لینا کہ وہ ان کو آزاد کر دیں گے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. اب دوسری صورتیں بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے 10 لاکھ روپے دے دیے. بھائی یہ کائے کے لیے ہے؟ بیت المال میں سے، کہ اس سے 10 غلام آزاد کرائیں گے، مالکوں کو دیں گے اور ان سے ان کی گردن آزاد کرائیں گے. یہ بھی مصرف زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. مکاتب جا اتنے روپیے 1,00,000 روپیہ لا کے جمع کر دے 1 مہینے میں، تو آزاد ہے، وہ تو ہے مصرف. لیکن چلو آقاؤں سے کہیں گے، مالکوں سے، کہ تم ان کو آزاد کر دو، یہ روپیہ لے لو، 1,00,000 روپیہ 10 غلاموں کا، اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز. سمجھ میں آیا؟ تو اکثر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن بعض ائمہ کہتے ہیں جائز ہے. ہم زیادہ تفصیل میں جائیں گے نہیں. جمہور ائمہ فقہا جو اس کو جائز نہیں رکھتے، ان کے پیش نظر ایک فقہی اشکال ہے، وہ بھی بہت باریک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو مالک لوگ ہیں، ہم جن کو کہہ رہے ہیں یہ 1,00,000 روپیہ لو تم اور اس غلام کو آزاد کرو، زکوٰۃ ادا اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ جو مالک ہے یہ مالک مصرف زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو مصرف زکوٰۃ نہ ہو، مالک ہی نہ بن سکتا ہو، تو پھر اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی دینے والے. اچھا غلام کو دے دو، لے 1,00,000 روپیہ، جا مالک سے بات کر اور کیا کر، اپنے آپ کو آزاد کرا لے. یہ بھی مالک نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ غلام مالک بننے کی پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں ہے. جو اس کو ملے گا وہ مالک کا ہوگا، تو یہ 1,00,000 بھی کس کا ہو جائے گا؟ تو نہ مالک مصرف زکوٰۃ نہ یہ غلام مصرف زکوٰۃ ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. جو بولتے ہیں ناجائز ہے، وہ لوگ یہ بولتے ہیں. اور مکاتب میں کہ اس کو اختیار مل گیا ہے، جا بھائی پیسے لے کے آ 1,00,000 روپیہ، تو آزاد ہے. تو اب اگر اس کو دیے ہم نے تو وہ مصرف ہے، ادا ہو جائے گی. بس یہ موٹا سا اختلاف ہے، زیادہ باریکی میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں
یہ اختلافی صورت چھوڑو، ان کے نزدیک وفی الرقاب سے مراد صرف کون سا غلام مراد ہے؟ مکاتب. اس سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ورنہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. چھٹا مصرف کیا ہے؟ والغارمین. غارم کی جمع ہے غارمین، جس کے معنی مدیون یعنی قرض دار ہے. ایک آدمی ہے قرض میں جو ڈوبا ہوا ہے، اب وہ بیچارہ قرض سے کیسے نکلے گا کہ زکوٰۃ کی رقم اس کو دو تو وہ جا کر قرض داروں کو ادا کرے گا. تو یہ بھی مصرف ہے. زکوٰۃ کا کیا ہے؟ یہ بھی مصرف ہے. عام فقراء و مساکین کو دینے سے زیادہ افضل بتایا اس کو کہ قرض، بیچارہ قرض میں ڈوبا ہوا. شرط یہ ہے کہ اس قرض دار کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ قرض ادا کر سکے. سمجھ میں آیا؟ قرضہ بھی ہے 5 لاکھ اور 5 لاکھ اس کے پاس موجود بھی ہے، دیتا نہیں ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. بات سمجھے؟ قرض ہے 5 لاکھ، اس کے پاس ہے صرف 1 لاکھ، تو 4 لاکھ قرضہ، اس کو 4 لاکھ زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے، کیونکہ 1 دے دے گا تو 4 اور باقی رہیں گے نا. 7واں مصرف فی سبیل اللہ ہے. کون سا؟ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہاں بھی فی کا اضافہ کر کے بتلایا، ڈبل فی لایا. وفی سبیل اللہ، فی الغارمین، فی الرقاب والغارمین، وفی کیا ہے آگے؟ فی سبیل اللہ. تو فی جب ڈبل لائے ہیں تو اس نے بتا دیا یہ اور زیادہ مستحق ہے اللہ کے راستے میں دین زندہ کرنے والا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اس میں 2 فائدے ہیں. ایک تو غربا مفلسوں کی مدد ہے، دوسرے دینی خدمت میں اعانت ہے. کیا ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ وہ غازی اور وہ مجاہد ہے جس کے پاس اسلحہ اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہ ہو. مجاہد ہے، دین زندہ کرنا چاہتا ہے لیکن جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہ ہو. یا وہ شخص جس کے ذمہ حج فرض ہو چکا ہے مگر اس کے پاس اب مال نہیں رہا جس سے وہ حج فرض ادا کر سکے. فرض ہو گیا تھا، مال چلا گیا. یہ دونوں کام خالص دینی خدمت اور عبادت ہیں، اس لیے مال زکوٰۃ کو ان پر خرچ کرنے میں ایک مفلس کی امداد بھی ہے، ایک عبادت کی ادائیگی میں تعاون بھی. اسی طرح حضرات فقہا نے طالب علموں کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ وہ بھی ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے لیتے ہیں. یہ ظہیریہ کا حوالہ ہے. صاحب بدائع نے فرمایا ہر وہ شخص جو کوئی نیک کام یا عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کی ادائیگی میں مال کی ضرورت ہے تو وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے، بشرطے کہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے اس کام کو پورا کر سکے، جیسے دین کی تعلیم، تبلیغ اور ان کے لیے نشر و اشاعت. کہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ یہ کام کرنا چاہے تو اس کے امداد مال زکوٰۃ سے کر دی جائے، مگر مالدار صاحب نصاب کو نہیں دیا جا سکتا. مالدار ہے، صاحب نصاب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا تمام صورتوں میں جو فی سبیل اللہ کی تفسیر مذکور ہیں اس سے فقر و حاجت مندی کی شرط ملحوظ ہے. اللہ کے راستے کا کام کرے اور فقیر بھی ہو، محتاج بھی ہو. اللہ کے راستے کا کام کرے اور مالدار ہو تو وہ طالب علم بھی کچھ نہیں لے سکتا زکوٰۃ میں سے، اور وہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والا، دعوت کا کام کرنے والا بھی نہیں لے سکتا. غنی صاحب نصاب کا اس مد میں بھی حصہ نہیں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو فقیر اور حاجت مند ہونا ضروری ہے. فی سبیل اللہ والا، دین کا کام کرنے والا. اس میں ایک تنبیہ ہے. فی سبیل اللہ کے لفظی معنی بہت عام ہے، اللہ کے راستے میں. تو ہر ایک بولے گا کہ یہ اللہ کے راستے میں جو کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں وہ سب اس عام مفہوم میں داخل ہے. جو بھی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ فی سبیل اللہ ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن صرف الفاظ کا ترجمہ دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے، دھوکے ہو جائیں گے. زکوٰۃ کے مصارف میں ان تمام کاموں کو داخل کر لیا بعض لوگوں نے جو کسی حیثیت سے نیکی یا عبادت ہیں. مساجد، نیک کام ہے، مسجد بنانا، مدرسے بنانا، دواخانے بنانا، مسافر خانے بنانا، کنویں بنانا اور پل تعمیر کرنا،
سڑکیں بنانا، ان رفاہی اداروں کے ملازمین کو تنخواہیں دینا اور تمام دفتری ضروریات ان سب کو انہوں نے فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دے دیا، یہ غلط ہے۔ یہ نیک کام تو ہے، مصارف زکوٰۃ نہیں ہے۔ نیک کام ہونا الگ ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جانا یہ الگ ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے مسجدوں میں، مدرسوں میں، مدرسوں کی تعمیرات میں، شفا خانوں میں اور اسپتالوں میں، مسافر خانوں میں، پلوں کی تعمیر میں، کنویں میں اور سڑکیں بنانے میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا سمجھا، دیکھو پھر غلطی ہو گئی۔ ائمہ تابعین وغیرہ اس لفظ کے متعلق جو تفصیل منقول ہے، ان میں سے اس لفظ کو حجاج اور مجاہدین کے لیے مخصوص قرار دیا گیا۔ فی سبیل اللہ سے کیا مراد لیا جائے گا؟ مجاہدین اور بولو نا حجاج، یعنی بولو حاجی۔ ہاں، میں نے 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ تقریر کی تھی، والدین کا احترام کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، والدین 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 والدین، پونا کاغذی پورا مسجد میں، سمجھ میں آیا؟ جب میں پڑھتا تھا دوسرے دن امام، تھوڑے دن کے لیے امام تھا میں، دوسرے دن ایک آیا اور بولنے لگا رات کو بیان بہت اچھا کیا، شاید شب برات تھی وہ، اچھا بیان کر، لیکن ماں کے بارے میں بھی کچھ بولنا تھا۔ کیا بولتا ہے؟ میں نے کیا بیان کیا سوا گھنٹہ؟ والدین۔ اور وہ کیا بولتا ہے؟ جگ میں مٹی کے مول تھے آنسو، مسکراتے نہیں تو کیا کرتے، ہم کو گھوڑوں کے ساتھ جینا تھا، ہنہناتے نہیں تو کیا کرتے۔ نصیب میں ایسی قوم پڑی ہے، اس لیے حجاج پر آ کر میں کھٹکا۔ ارے والدین میں ماں بھی آ گئی اور باپ بھی آ گیا نا، لیکن کیا بولتا ہے وہ؟ آپ نے باپ کے بارے میں بہت اچھا بیان کیا، ذرا ماں کا بھی کچھ بولنا تھا۔ ایسی قوم ہمارے نصیب میں، سمجھے؟ اس لیے بولنا پڑتا ہے۔ حجاج کا مطلب کوئی سمجھے گا نہیں سمجھے گا، کھڑے ہو کے پوچھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ حجاج کا مطلب کیا ہے؟ حاجی کی جمع حجاج کیا ہے؟ ہاں، ورنہ اسی مسجد کے اندر اماں جان رات کو جا رہی ہے، آ رہی ہے، اماں جان نے کہا بہت اچھا بیان تھا رات کو۔ میں نے کہا کیا بیان تھا؟ بہت اچھا بیان تھا۔ ارے کیا بیان تھا؟ چائے بھی ملی تھی، بہت اچھا بیان تھا۔ میں نے کہا بیان کیا تھا یہ تو سناؤ۔ بولے 2 نان قطعی بھی ملی تھی، بہت اچھا بیان تھا۔ آگے چپ۔ بعد میں مجھے پتہ چلا سیرت عمر بیان ہوئی تھی رات میں، اور دوسرے دن سیرت ابو بکر۔ سمجھ میں آیا؟ تو نان قطعی سمجھ میں آتی، خالی چائے سمجھ میں آتی۔ اس لیے میں بولوں گا کہ ارے بھائی ابن سبیل سے مراد کہاں گیا؟ وفی سبیل اللہ، سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، اور حجاج اور مجاہدین کو دیا جائے۔ اور اس کا کیا مطلب سمجھ کے جائے گا کوئی معلوم نہیں، اس لیے حاجی کی چیر پھاڑ کرنی پڑی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ حجاج اور مجاہدین کے لیے مخصوص قرار دیا گیا۔ ایک شخص نے ایک اونٹ کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا اللہ کے راستے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اس اونٹ کو حجاج کے سفر میں استعمال کرو، اللہ کے راستے میں نے دیا۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا حاجیوں کے لیے استعمال کرو۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مال زکوٰۃ ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں، ابھی جو میں نے مسجد، مدرسہ وغیرہ وغیرہ بتایا۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا آگے، فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام طاعات اور نیکیاں داخل ہے، اور ان میں سے ہر ایک میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو معاذ اللہ حضور کے ارشادات بالکل غلط ٹھہرتے ہیں۔ معلوم ہوا فی سبیل اللہ کے لغوی ترجمے سے جو ناواقف کو عموم سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں، بلکہ مراد وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان، صحابہ تابعین کی تصریحات سے ثابت ہے۔ اور وہ 2 چیزیں نکلی، کیا نکلی؟ مجاہدین اور حجاج۔ فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو دے سکتے ہیں؟ حاجیوں کو دے سکتے ہیں، اور حاجی بھی مالدار ہے، مال ہے تو نہیں،
حاجی پر حج فرض ہوا تھا پھر قلاش ہو گیا، کنگال ہو گیا، اس حاجی کو دے سکتے۔ 8واں مصرف ابن السبیل ہے۔ 8واں مصرف کیا ہے؟ ابن السبیل، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سمجھے؟ لیکن عربی محاورات میں ابن، اب، اخ، عم، یہ بہت ہی زیادہ عام مفہوم ہے اس کا، جس سے بہت تعلق ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے ابن السبیل۔ ابن راہوہ، اسحاق ابن راہوہ، راستے والا۔ ان کو کیوں راستے والا کہا گیا؟ ان کے ابا اماں حج میں تھے اور یہ پیدا ہو گئے سفر حج میں، اور راستہ بولے تو اللہ کا راستہ۔ ابن راہوہ، راستے والے کا بیٹا، سمجھ میں آیا؟ یعنی مدینہ کے راستے میں، حج کے راستے میں پیدا ہوا، تو ابن سے مراد والا ہے، یہاں کیا ہے؟ تو وابن السبیل سے مراد راستے کا بیٹا، راستہ ابا، راستہ اماں، اور یہ بیٹا ایسا نہیں، راستے والا جو بہت سفروں میں رہنے والا ہے اس کو ابن السبیل کہتے ہیں۔ جیسے بہت مفاد پرست ہو، وقت کے ساتھ رنگ گرگٹ کی طرح بدلتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، کئی کشتیوں کا سوار ہے، اس کو کہتے ہیں ابن الوقت۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جیسا وقت ہے ویسی بولی بولو، اپنا فائدہ دیکھو۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہرچی آمد اندر گھسیٹ، عام باشد یا کھویٹ، ایسا مزاج رکھنے والا، تو اس کو ابن الوقت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مصلحت پسند، سوارتھی، مراٹھی میں کیا بولیں گے؟ سوارتھی، خود غرض، ٹھیٹ اردو میں بولیں گے خود غرض۔ تو ابن السبیل سے مراد یہاں کون ہے؟ ابن السبیل سے مراد بہت سفر میں رہنے والا۔ تیرے پیچھے سو رہا ہے، دیکھو، جالی دار ٹوپی والا۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی محاورات میں ابن، ابن، اخ کے الفاظ ان چیزوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں جن کا گہرا تعلق کسی سے ہو۔ اس محاورے کے مطابق ابن السبیل راہگیر و مسافر کو کہا جاتا ہے، راہگیر۔ اور تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے مالکانہ قبضہ دینا ضروری ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، کچھ ادارے ہیں جو ہاتھ اور آنکھیں سیکنے کا کام کرتے ہیں۔ اس میں ایک مثال بھی دی تھی میں نے کہ ایک یتیم خانے والے ہیں، کروڑوں روپیہ وہ بینک میں رکھ کر سود جو آ رہا ہے لاکھوں میں، وہ بچوں کو کھلا رہے ہیں، اور پھر وہ کروڑ کے وہ بھی رہیں گے نہیں، اس پر پھر 17 طریقے سے اپنے لون بھی لے کر اپنا بھی کام چلا رہے ہیں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ مالک بنا دینے سے ادا ہوتی ہے غریب، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ البتہ یتیم خانوں میں اگر یتیموں کا کھانا کپڑا وغیرہ مالکانہ حیثیت سے دے دیا جاتا ہے تو صرف اس خرچ کی حد تک رقم زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شفا خانوں میں جو دوا حاجت مند غربا کو مالکانہ حیثیت سے دے دی جائے اس کی قیمت رقم زکوٰۃ میں محسوب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فقہائے امت کی تصریحات ہے کہ لاوارث میت کا کفن رقم زکوٰۃ سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کفن دے دے زکوٰۃ کی رقم سے تو لاوارث میت کو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مالک نہیں ہے، میت مالک نہیں بن سکتا، میت۔ ان مسائل میں چاروں ائمہ مجتہدین ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، جمہور فقہائے امت متفق ہیں۔ ادائے زکوٰۃ کے متعلق بعض اہم مسائل۔ صحیح حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو صدقات وصول کرنے کے بارے میں ہدایت دی تھی کہ خذھا من اغنیائہم وردھا فی فقرائہم۔ کیا مطلب؟ صدقات مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر انہی کے فقراء میں صرف کر دو۔ اس کی بنا پر فقہا نے لکھا کہ بلا ضرورت ایک شہر یا بستی کی زکوٰۃ دوسرے شہر یا بستی میں نہ بھیجی جائے، بلکہ اسی شہر اور بستی کے فقراء اس کے زیادہ حقدار ہیں۔
البتہ اگر کسی شخص کے عزیز و قریب غریب ہیں اور وہ کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو اپنی زکوٰۃ ان کو بھیج سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دوسری بستی کے لوگوں کا فقر و فاقہ اپنے شہر سے زیادہ ضرورت معلوم ہو تو ان کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص خود کسی شہر میں رہتا ہے مگر اس کا مال دوسرے شہر میں ہے تو جس شہر میں خود رہتا ہے اس کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ادائے زکوٰۃ کا مخاطب یہی شخص ہے۔ مسئلہ، جس مال کی زکوٰۃ واجب ہے اس کی ادائیگی کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اسی مال کا 40واں حصہ نکال کر مستحقین کو دے دیں، جیسے تجارتی کپڑا، برتن، فرنیچر۔ میں کپڑے کی دکان والا ہوں اور میرے پاس کپڑا لاکھوں کا ہے تو اس میں اتنی زکوٰۃ آتی ہے، 2 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ہے، تو اس میں سے میں 2 لاکھ روپے کا 10 لاکھ کے کپڑے میں سے 2 لاکھ روپے کا کپڑا ہی غریبوں کو دے دوں، بانٹ دوں، یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ مقدار زکوٰۃ مال کی قیمت نکال کر مستحقین میں تقسیم کرے، ایسا کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ ایک مسئلہ، اگر اپنے عزیز غریب لوگ مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو زکوٰۃ و صدقات دینا زیادہ بہتر اور دوہرے ثواب کا کام ہے۔ ارے سمجھے کیا؟ رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے، ایک ثواب صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو یہ جتلا کر دے، یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ جتلا کر دے کہ صدقہ یا زکوٰۃ دے رہا ہوں، ہدیہ تحفے کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، نیت میں کیا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن وہ شرمندہ ہوں گے، اس واسطے ان کو یہ نہ کہیں کبھی کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تم کو۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تاکہ لینے والے شریف آدمی کو اپنی خفت، شرمندگی محسوس نہ ہو۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ بہت مشکل کام ہے، اپنے والوں کو دیتے رہنا بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالدار کے پاس مال ہوتا ہے، غریب کے پاس زبان ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اور مزاج، او ہو کیا کہنا مزاج۔ تو جب دیتا رہے گا تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کے مزاج کے خلاف شیطان کروائے گا غریب سے، اور جب کروائے گا یہ روس جائے گا اور روس کر دینا بند کر دے گا۔ اس لیے یہ بہت مجاہدے کا کام ہے، اور صلہ رحمی کا مطلب ہی یہ ہے، سب سے بڑا ثواب کا کام ہے صلہ رحمی۔ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا اس کو رحم کہتے ہیں، رحم، را ہا میم، اسی سے رحمان، اسی سے رحیم۔ جب پیدا کیا تو یہ اللہ کے عرش سے چمٹ گئی، کون؟ رحم، رشتہ داری، یہ چمٹ گئی۔ اے اللہ، لوگ مجھے ضائع کریں گے، تو اللہ نے فرمایا تجھے میں نے اپنے مادے رحمان رحیم سے پیدا کیا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو رحمت سے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ اب پورا غور کرو، ٹوٹلی غور کرو تو صلہ رحمی کا جو گوند ہے، گوند، فیوی کول، وہ کیا ہے؟ وہ پیسہ ہے۔ رشتے باقی رہتے ہیں کیسے؟ باتوں کے تو وہ غریب بادشاہ ہوتے ہیں، آپ جا کے بات کریں گے وہ 10 بات کریں گے، تو دے دینے کے بعد امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ کمال ہے، دینے کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ لینے والے کا پیٹ نہیں بھرتا، لینے والے کا، ہاں دے دیے، آ گئے 2000 روپیہ سال میں ایک مرتبہ روپٹی دینے کے واسطے۔ ارے اگر 20,000 دیتے تو ان کا قارون کا خزانہ کیا کم ہوتا کیا؟ غریب بہن بہن کے بارے میں بولے گی، بھانجے ماموں کے بارے میں بولیں گے، رشتہ دار بھتیجے اپنے چچا کے بارے میں بولیں گے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں اب شروع ہوگا کھیل، اور باتیں وہاں پہنچے گی، پہنچانے کے لیے بولتے ہیں، اور باتیں پہنچتی ہیں اور بگڑ کے پہنچتی ہیں، اور دل کالے ہوتے ہیں، اور پھر جو دے کے بھی کوئی فائدہ نہیں تو چلو نہیں دیں گے، شیطان یہاں لے آتا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ سب تجربے کا علم ہے۔ کیا یہ؟ جو شخص اپنے آپ کو اپنے قول، یہاں تو کیا کہا؟ رشتہ داروں کو دینا ڈبل ثواب ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اور میں آگے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر رشتہ دار اس طرح دل دکھانے والے ہیں اور بات چلانے والے ہیں تو پھر بھی دیتا رہے تو ٹبل ثواب ہے۔ وہ کہے گا ثواب ہے؟ برداشت، برداشت کا بھی ایک ثواب ہے نا، برداشت کر رہا ہے پھر بھی دے رہا ہے۔ جی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ثواب کیسا ثواب؟ ٹبل ثواب، کیونکہ برداشت کر رہا ہے۔
اس کے برتن میں وہ ہے چلتا رہے گا، میرے برتن میں جو ہے میں دیتا رہوں گا اور برداشت کرتا رہوں گا۔ جی، جو شخص اپنے آپ کو اپنے قول یا عمل سے مستحق زکوٰۃ حاجت مند ظاہر کرے اور صدقات وغیرہ کا سوال کرے، کیا دینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حقیقی حالات کی تحقیق کریں اور بغیر اس کے صدقہ نہ دے؟ اس کے متعلق روایت احادیث اقوال فقہا یہ ہیں، اس کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے ظاہری حال سے اگر یہ گمان غالب ہو کہ یہ شخص حقیقت میں فقیر حاجت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی ہے، میں مستحق زکوٰۃ ہوں، مجھے دے دو، یا کسی نے کہا کہ بھائی یہ مستحق زکوٰۃ، ظاہر حال اس کا ویسا لگ رہا، تو بہت زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پاس مال ہے کہ نہیں، یہ مستحق ہے کہ نہیں، مت ظاہر کے اعتبار سے دیے تو بھی چلے گا، ظاہر تو کم سے کم ہونا چاہیے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جیسا کہ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا، حضور کی خدمت میں کچھ لوگ نہایت شکستہ حال آئے، حال ان کا برابر نہیں تھا، کپڑے بڑے، آپ نے ان کے لیے لوگوں سے صدقات جمع کرنے کے لیے فرمایا، کافی مقدار جمع ہو گئی، ان کو دے دی گئی مسجد ہی میں، سمجھے؟ آپ نے جا کر پیچھے چھان بین نہیں کی، تو ہم بھی ظاہر کو دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات کی تحقیق فرماتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہاں، الظاہر عنوان الباطن، کہاوت ہے عربی کی، جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن کا پتہ دیتا ہے، عنوان الباطن۔ البتہ قرطبی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ مصارف صدقات میں ایک مدیون بھی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے ذمے اتنا قرض ہے، اس کی ادائیگی کے لیے مجھے زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے، تو اس قرض کا ثبوت اس سے طلب کرنا چاہیے۔ دیکھو ہاں، یہ الگ ہے، میں قرض دار ہوں، 2 لاکھ روپیہ میرے کو دینے کا ہے، تو کہ پھر تحقیق کرو واقعی دینا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، آپ جس کو دینے والے ہیں ذرا ان سے ہماری بات کرا دو، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو بات کرا دو۔ ظاہر یہ ہے کہ غارم فی سبیل اللہ، ابن سبیل وغیرہ میں بھی ایسی ہی تحقیق کر لینا دشوار نہیں، ان مصارف میں حسب موقع تحقیق کر لینا چاہیے، بہت ڈیپلی جانے کے بجائے کچھ نہ کچھ تحقیق کر لینا چاہیے۔ مسئلہ، مال زکوٰۃ اپنے عزیز رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے، مگر میاں بیوی اور والدین اور اولاد آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ بیوی اپنے شوہر کو دے، لو جی یہ 25,000 روپیہ میری زکوٰۃ نکلی ہے آپ لو، وہ بولے یہ 26,000 میری نکلی تو لے، ناجائز ہے۔ میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور بیوی اپنے میاں کو نہیں دے سکتی۔ ایسے ہی جڑ اپنی شاخوں کو نہیں دے سکتی، باپ دادا، نانا نانی، دادا دادی، سمجھ میں آیا؟ ماں باپ، یہ لوگ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اور اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے۔ یہ ایک بات صاف ہو گئی۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو اپنے گمان کے مطابق مستحق مصرف زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، بعد میں معلوم ہوا اس کا غلام یا کافر تھا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اندھیرے میں گیا اور چپکے سے 10,000 روپیہ ایک کو دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ لینے والا اس کا ہی غلام تھا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مسلمان سمجھا، کافر کو دے دیا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دینی چاہیے، کیونکہ غلام کی ملکیت تو آقا ہی کی ملکیت ہے، وہ واپس 10,000 ادھر آ جائیں گے، اس کی ملک سے نکلا ہی نہیں، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ کافر زکوٰۃ کا مصرف نہیں۔ اس کے علاوہ اگر بعد میں یہ ثابت ہوا کہ جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے وہ مالدار یا سید یا ہاشمی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان والا، یا اپنا باپ یا بیٹا یا بیوی یا شوہر ہے، تو زکوٰۃ کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ لو، غفلت میں شوہر نے بیوی کو دے دیا، بیوی نے شوہر کو دے دیا، باپ نے بیٹے کو دے دیا، نہیں دینا تھا، بیٹے نے باپ کو دے دیا یا سید کو دے دیا، ہاشمی کو دے دیا، تو زکوٰۃ دینے کی واپس ضرورت نہیں، کیونکہ رقم زکوٰۃ اس کی ملک سے نکل کر محل ثواب میں پہنچ چکی ہے۔ یا اصول یہ ہے، میری ملک سے نکلی اور محل ثواب میں، ثواب کی جگہ میں پہنچ گئی، اور تعین مصرف میں جو غلطی کسی اندھیرے یا مغالطے کی وجہ سے ہو گئی وہ معاف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ لمبا چوڑا بیان تھا صدقات کے 8 مصارف کا، جو اب ختم ہوا۔